اب جن اسٹوڈنٹس نے دعا فاؤنڈیشن کی ٹیلرنگ اور فیشن ڈیزائننگ کا کورس مکمل کیا ہے، فرحین بیگم عبد المجید وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے مہمانوں کے ہاتھوں 5-6 لڑکیوں کو ہم یہاں پہ اسٹیج پر انعام دینے والے ہیں۔ مشین سب کو ملنے والی ہے۔ اب تمام کی سلائی مشینز یہاں موجود ہے، اویلیبل ہے۔ لکی ڈرا سے پہلے ہم امتیاز بھائی یہ چاہ رہے تھے کہ فرحین بیگم عبد المجید، سبھی گیسٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیٹ اور سلائی مشین دینے کے لیے برائے مہربانی وہ کھڑے ہو جائیں۔ جیسے کہ ایک لڑکی نے اپنی تقریر میں بتایا کہ یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو دعا فاؤنڈیشن کا پورا کورس مکمل کرنا ہوتا ہے، آپ کو اٹینڈنس کمپلسری ہوتی ہے، آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے، آپ کو یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ نہ صرف آپ کو یہ ہنر بتایا جاتا ہے، لیکن اس ہنر کے ذریعے آپ خود کفیل کس طرح سے بن سکتے ہیں۔ میری سمیرہ بیگم سے گزارش ہے، سمیرہ بیگم سید عتیق کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمانوں کے ہاتھ سے سلائی مشین وہ حاصل کریں۔ سمیرہ بیگم، شیخ عائشہ مجید، شیخ عائشہ مجید، وجیحہ فاطمہ، یہ وجیحہ فاطمہ، نازیہ عقیل شیخ، ناظمہ عقیل شیخ، باقی تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے انہیں آج کے لکی ڈرا کے بعد سلائی مشین دی جانے والی ہے۔ ہمارے آج کی مہمان محترمہ گوہر عزیز صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا یہاں وہ اظہار کریں۔ محترمہ گوہر عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سب سے پہلے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے ہر دل عزیز قومی نمائندے جناب امتیاز علی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر بلا کر میری عزت افزائی کی۔ اور دوسرا، میں تہہ دل سے جناب ہمارے لیڈر، عبد العزیز، قائد، نمائندے، رہبر، رہنما کے تہہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں۔ دعا فاؤنڈیشن کی 9 سال کمپلیٹ ہونے پر، اس کی کامیابی پر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے معاون، ان کے مددگار اس دعا فاؤنڈیشن میں جنہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، میں ان تمام لوگوں کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔
اور خاص طور پر مسٹر امتیاز جلیل رومی امتیاز جلیل کا بھی بہت تہہ دل سے شکریہ مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک دعا فاؤنڈیشن، دعا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے، ہم دعا بھی مانگتے ہیں، جیسے اللہ سے کسی چیز کا مانگنا، اللہ سے مناجات کرنا اور ایک معنی پکار کے بھی ہوتے ہیں۔ آج سے 9-10 سال پہلے یہ ایک دعا تھی ہمارے قائد، ہمارے لیڈر امتیاز جلیل صاحب کی، ان کی ایک دعا یہ تھی اور ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی محنت، ان کی طرف یہ تھی کہ ہم معاشرے کے کمزور خواتین کا کس طرح مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں ایک معاشی لحاظ سے مضبوط ہو، مستحکم ہو اور پھر عزت سے باوقار زندگی اس معاشرے میں گزار سکے۔ یہی سوچ، یہی طرف، یہی کوشش، یہی محنت ان کی رنگ لائی جو دعا فاؤنڈیشن وجود میں آیا، اور ان کی دعا جو انہوں نے اس سلسلے میں کی تھی وہ قبول ہوئی۔ اس کی قبولیت کا ثبوت یہ ہے جو ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ دعا فاؤنڈیشن اب دعا فاؤنڈیشن ہی رہا، اس کی دعا اب ہم سب کی بھی دعا بن گئی ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا لیڈر، ہر دل عزیز لیڈر، رہنما، قوم کا نمائندہ ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، بلکہ ہم میں، ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں بھی پیدا ہو، جو دوسروں کی فکر کرے، دوسروں کا لحاظ کرے، دوسروں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے جس محنت اور لگن اور اخلاص کے ساتھ اس چیز کو، دعا فاؤنڈیشن کو آگے کیا، اس کے لیے اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی محنت لگائی، اپنی ٹائم لگایا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز میں ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، احسن طریقے سے قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے، اور ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ اور جیسے ہماری اپنی بھی دعا ہے، یہ نہ صرف دعا فاؤنڈیشن ہے بلکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کی، معاشرے کے کمزور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، خوشی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے کوشش کی، اسی طرح کا کوئی کام اللہ تعالیٰ ہم سے بھی، ہماری اولاد سے بھی، ہماری جنریشن سے بھی، ہمارے قوم کے لوگوں سے بھی لے، اور یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا، میں آپ تمام خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد خوشی خوشی اپنے سرٹیفکیٹ اور اپنی مشین لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ ایک روزگار کا ذریعہ ہوگا، وہ تو اسے روزگار کمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ مشین صرف ضرورت کی تحت ہوگی، یہ اس کی ضرورت ہوگی کہ وقت پڑنے پہ انسان اس کا استعمال کرے، لیکن یہ مشین ایک وہ چیز نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، یہ آپ کا ہنر ہے۔ اس ہنر کو رنگ مت لگنے دیجیے، اس کی پالش کرتے رہیے، اس ہنر کا بہترین طریقے سے استعمال کیجیے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے تو گھر کی حد تک محدود رہے، لیکن وہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہوؤں، اپنی بہنوں کو ضرور یہ ہنر سکھائے۔ اور جو خواتین، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کی مجبوری حالات ہوتے ہیں جو دعا فاؤنڈیشن تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے بہنوں کے لیے اپنے ہنر کو، اپنے ٹیلنٹ کو شیئر کرو، کیونکہ یہ شیئر کرنا بھی ایک نیکی ہے، ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ نیکی کو، اور صدقے کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سلائی میرا بھی شوق تھا، مجھے بھی بہت زیادہ شوق تھا، لیکن میں گھر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے مشین نہیں دی جاتی تھی، سلائی کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔
تو میں گھر کے فیملی کے دادی ماں پھوپھی اور خاندان کے یا پڑوس کے جو بھی لوگ ہوتے میں تکیے کے خلاف سیتی تھی, لہنگے سیتی تھی, اور خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے نفیس بھی آتا تھا. آج میں سوچتی حیرت, اس وقت میں اتنا خوش ہوتی تھی کہ میرا ایک شوق پورا ہو رہا, مجھے مشین دی جا رہی ہے, میں سی رہی ہوں. پھر میرا یہی شوق جب میری بیٹی پیدا ہوئی جنون بن گیا, اور میں مطلب ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں, تو میں جنون کی حد تک, دیوانگی کی حد تک میں کپڑے سیتی تھی. مطلب بچے سونے کے بعد 11 بجے میں کٹ کرتی تھی, بچے اسکول جانے کے بعد صرف ڈیلی آدھا گھنٹہ, کیونکہ میں اپنا پورا کام کر کے صرف آدھا گھنٹہ ملتا تھا کہ آدھے گھنٹے کی سلائی کے بعد بچے نماز پڑھے تک اب بچے واپس آ جاتے تھے, تو وہ آدھے گھنٹے میں سیتی تھی. یقین کیجیے میں نے اتنے خوبصورت بیوٹیفل کپڑے میں نے سیے. مجھے سینا سلائی اتنی اچھی نہیں آتی, مجھے ٹیپ کا استعمال نہیں آتا, مجھے کسی ٹیچر نے نہیں بتایا. میری ممی کو آتا تھا جو شرٹ رکھے اس پہ کٹ کر کے اس کے اوپر کرتے تھے, بس مجھے, میں آج بھی سیتی ہوں تو یہ کرتی ہوں. لیکن جیسے میری کچھ اور مصروفیت ہونے کی وجہ سے میرا یہ شوق اب ختم ہو گیا. لیکن میں پھر بھی اپنے گھر کی بہت ساری ضرورت کی چیزیں آج بھی سیتی ہوں. سلائی میرا شوق ہے, لیکن وہ جنون کی کیفیت اب ختم ہو گئی. لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اپنی ضرورت کو ضرورت مت رکھے, اپنے ٹیلنٹ کو چھپا کے مت رکھے, اس کو رنگ آلود مت رکھے, اس کو پالش کیجیے, اس کو اپنا شوق بنائیے. کہ شوق کا تو یہ ہے کہ جب اپنے شوق پورے ہوتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے. کیونکہ میں جب دیکھتی تھی کہ میں جب بہت ہی خوبصورت اگر فراک سیتی ہوں اس کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی, لوگوں کی تعریف سن کے مجھے بہت خوشی ہوتی, مجھے بہت اچھا لگتا, مجھے انسپریشن ملتا کہ میں اور سیکھے جاؤں. اور آج بھی میں اپنی تسکین کے لیے میں گھر کے بہت سارے سلائی کرتی ہوں, حالانکہ مجھے ٹائم بہت کم ملتا, لیکن یہ میرا شوق آج بھی باقی. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ شوق کو برقرار رکھیں, بس آپ سے کوئی التجا ہے. اور میں آپ لوگوں سے رخصت ہونے سے پہلے, مجھے ویسے شعر و شاعری تو نہیں آتی ہے. ایک زمانہ پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا, اب شاید مجھے بولنا آئے یا نہ آئے, لیکن میں کوشش کروں گی ٹوٹی پھوٹی جو بھی اس کا مفہوم تھا میں بولوں گی. کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی, تب کہیں جا کر چمن میں دیدار امتیاز جلیل جیسا پیدا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. محترمہ گوہر عزیز صاحبہ یہاں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اس پیشن کو جنون کی حد تک مکمل کیا. انہوں نے شروعات میں اپنی تقریر کی کہ آخر میں انہوں نے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا, اس شعر پر انہوں نے اختتام کیا. لیکن شروعات انہوں نے رومی جلیل صاحبہ کو کریڈٹ دیتے ہوئے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ نے اپنی تقریر میں ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, یہاں اس ہال میں موجود جتنی خواتین ہیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, انہیں کس جنون کی حد تک اپنے شوق کو لے جانا چاہیے, آپ نے بہت اچھے سے انہیں سمجھایا. میں بے حد شکر گزار ہوں باجی آپ کا. اب میں ڈاکٹر ہینا خان صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دعا فاؤنڈیشن کے ذمہ داران امتیاز جلیل صاحب اور ان کے وائف رومی جلیل کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا ہے. آج مجھے یہاں پر آ کے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ دعا فاؤنڈیشن اس سماج کے لیے ایک بہت ہی اہم اور انمول کام کر رہا ہے. جیسے مہیلاؤں کے لیے اسٹیچنگ کا کام ہو, یا پھر ان کو سلائی مشین دے کر انہیں فیشن ڈیزائننگ کا کام ہو, یا پھر ضرورت مند لوگوں کے لیے فری ایمبولینس سیوا ہو. یہ سب چیزیں ہمارے سماج کی بنیادی ضرورتیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ سماج کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ہمارے گھر کی بیٹیاں اور عورتیں ترقی کریں. جب لڑکی پڑھے گی, بڑھے گی اور آگے بڑھے گی
तो हमारा समाज ही साथ में आगे बढ़ेगा, वो अपने घर और परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। मेरे घर में एक खाला थे जो मुझे हेल्प करते थे। उनकी एक लड़की थी, कुछ टाइम के बाद उसके शौहर ने शायद उसको छोड़ दिया, तो बड़े मुश्किल से उनका गुजारा हो पा रहा था। तो अक्सर मैं उसको थोड़े पैसे वगैरह देके उसका थोड़ा हेल्प कर देती थी। पर वो एक दिन वो मेरे घर आई और उसने मुझे कहा, बाजी आप ये पैसे देने के बजाय मुझे आप, क्योंकि मैं सिलाई बुनाई का काम जानती हूँ, तो आप मुझे सिलाई मशीन ऐसे कुछ दीजिए ताकि मेरी हेल्प हो सके। और मैंने भी सोचा और उसको मैंने एक सिलाई मशीन दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस सिलाई मशीन से इंडिपेंडेंट हो गई और वो आज किसी से, उसको घर तो चल ही रहा है लेकिन उसको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही काम दुआ फाउंडेशन एक बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। ये लड़कियों को हुनर सिखा के, उन्हें आगे बढ़ के, उन्हें सर्टिफिकेट दे के उनके पैरों पे इंडिपेंडेंटली खड़ा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि दुआ फाउंडेशन की सारी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और ये उनका कारवा ऐसे ही चलता रहे। अल्लाह ताला आपके जो सफ़र को मुकम्मल करे और आपको बहुत बहुत तरक्की करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।